اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جوید افضل، 80 سالہ بزرگ شاعری۔ 80 سالہ بزرگ شاعری میں اس لیے کہتا ہوں کہ میری آواز سنی جائے، جو پاکستان کے لیے میں ایک کمزور سی آواز بلند کرتا ہوں، یا مجھے اتنا وزن دیا جائے یا میرا لحاظ رکھا جائے۔ اس لیے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اپنی عمر بتانی پڑتی ہے کہ میں بزرگ ہوں، میرا لحاظ رکھا جائے۔ جو ایک دوسرے کو ملک میں اس وقت ہماری ایک دوسرے سے نفرت کی فضا چل رہی ہے، اس میں اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو مجھے درگزر کیا جائے۔ تو اب مثبت بات میں یہ کر رہا ہوں کہ میرے پاس میری کوشش ہے کہ میری اس زندگی میں جو تجربات ہوئے ہیں اسی کے لیے میں نے اپنا ٹائٹل جو یوٹیوب میں رکھا ہے، جوید افضل دی آئیڈیا کریٹر۔ تو پاکستان کے لیے آئیڈیاز ہیں، پاکستان کی سوسائٹی کے لیے ہیں، انسانی زندگی کے لیے، انسانیت کے لیے۔ تو میں جو کچھ مجھ سے مثبت طریقے سے ہو سکا میں انشاءاللہ یہ پٹ اپ کروں گا، اور یہ کافی الیبوریٹ ہے، کافی وسعت ہے اس میں میں پاکستان کے لیے جیسے یہ ہمارے ایشو ہیں، بہت سے مسائل ہیں جیسے اکانومی کے ہیں۔ ابھی میں چونکہ ایف بی آر سے ریلیٹڈ پرسن ہوں، میں اب ریٹائرڈ زندگی بسر کر رہا ہوں، لیکن اسی میں امپورٹ ایکسپورٹ پاکستان کی اس کو چینلائز کر کے، اس کی سٹرکچرل چینجز کر کے، اس میں پروسیجرل چینجز کر کے، اس کے طریقہ کار بدل کے ہم کم از کم 20-25 ارب ڈالر نکال سکتے ہیں۔ میں بغیر کسی 20% کاسٹ پر جیلم انرجی کوریڈور کا میں نے ایک دیا تھا خبریں میں میں نے ایک اپنا لکھا تھا کالم آج سے 4-5 سال پہلے، کہ میں کالے باغ کے برابر، اس میں ٹیکنیکل فگر دی تھی کہ کالے باغ کے برابر اس طرح پانی اکٹھا ہو جاتا ہے اور بجلی اکٹھی ہو جاتی ہے، اور 20% صرف اس پر خرچہ آتا ہے کالے باغ کے مقابلے میں۔ ابھی بھی وہ سارا ہے، اگر 5 سال میں کالے باغ کے برابر کر دیتا ہوں۔ اسی طرح پاکستان کی جو دوسرے ریسورسز ہیں، میرے 18-20 آئیڈیاز ہیں اس طرح کے۔ مثلا کراچی سرکل جو ریلوے ہے، جو چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے اس کو ویکیٹ کرنے کے لیے ریلوے ٹریک جو 30 میل کا ہے، تو اس کے لیے بے تحاشا پیسہ چاہیے تھا، لوگوں نے وہاں کنسٹرکشن کر لی، بلڈنگیں بنا لی، تو میں اس کو مفت میں سارا خالی کرا کے اور لوگوں کو کمپنسیٹ کر کے آئیڈیا دے دیتا ہوں۔ اسی طرح ہمارے پاس جو ابھی پاکستان جو ہے 1.5 کروڑ ایکڑ کاشت کر رہا ہے، جس سے ہمارا ملک چل رہا ہے، اس میں برانی 50,000 ہے، 1 کروڑ کلٹیویٹڈ لینڈ ہے۔ تو ہمارے بڑی اس میں لوگوں نے یہ شور مچایا کہ یہ سوسائٹی نہیں بننی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ بھی یہ ہماری ضرورت ہے، اسی سے انڈسٹری چل رہی ہے سوسائٹی سے۔ یہ زمینیں اگر جا رہی ہیں تو ہمارے پاس زمینیں بڑی ہیں، ابھی 3 کروڑ ایکڑ ہمارے پاس پڑا ہے۔ وہ انڈس کا پورا میں نے سٹڈی کر کے اس کو اس طرح کیا ہے کہ ہم مزید 1.5 کروڑ ایکڑ جو ہے سندھ کا جو کچا ہے 60 لاکھ، اور انڈس کا جو اپر سائڈ ہے، اور چولستان کا ہے، اور ہمارا تھر کا ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایک پانی کی کیپنگ کر کے دریائے سندھ کو ہم اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر کے اس کو ہم کاشت کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں میں بتا رہا کہ اب یہ ساری چیزوں کے لیے پیسہ چاہیے، پیسہ میرے پاس ہے، مجھ سے 150 ارب لے لیں۔ میں نے منصوبہ دیا تھا کہ 50 ارب ڈالر کا لاہور لکھا تھا، اس میں باقاعدہ ایک ٹیکنیکل فگر دی تھی کہ کس طرح وہ 50 ارب ڈالر اکٹھے ہوتے ہیں۔ جیسے میں 25 ارب ڈالر ابھی کہہ رہا ہوں کہ امپورٹ ایکسپورٹ میں ہمارے اور بہت سے افسر مجھ سے بہت سے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، میں کوئی ایسے گپے نہیں لگا رہا۔ تو اگر ہم اس میں منظم ہو کے ایف بی آر میں صحیح کام کریں تو ہمارے بہت سے جو اس میں ہمارا بجٹ سارا سٹیبلائز ہو جائے گا، ڈالر بھی سٹیبلائز ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو صرف ہمارا اوپر جو افراتفری ہے، جو نیشنل لیول پر ہے، جو ہم منظم نہیں ہو رہے،
جو اوپر اس طرح کا کلک بنا ہوا ہے سیاستدانوں کا بنا ہوا، اور جو طاقت کے مراکز ہیں، اور جو ہمارا جوڈیشری ہے، سوشل سسٹم ہے، اکنامک سسٹم ہے، اس میں ایسے ہے کہ جیسے ایک دوسرے سے ہم ایک دوسرے کی بوٹیاں جیسے ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں، یا ہم کام مثبت نہیں کر رہے، ایک دوسرے سے کوآرڈینیشن نہیں کر رہے، الوشر ہو گئے ہیں۔ ہمیں الوشر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو بطور مسلمان ہمیں بہت سی انسانیت کے لیے بلکہ دوسری قوموں کے لیے بھی ہمارے لیے زیادہ وسعت ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنا چاہیے۔ یہ ہماری کمی ہے۔ ہمارے پاس ریسورسز کی کمی نہیں ہے، نہ کسی ملک کے پاس ہوتی ہے۔ آئیڈیا کیا ہے؟ آئیڈیا ایک چیز ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان ایک اپنے لیے کوئی چیز، مثلا آئیڈیا تھا کہ انسان نے ہوا میں اڑنا ہے، آئیڈیا تھا کہ اس نے سمندر پر تیرنا ہے، آئیڈیا تھا کہ سمندر میں اس نے آبدوں سے مچھلیوں کی طرح پھرنا ہے۔ اس کے لیے اس نے محنت کی، انسان نے ریسرچ کی، اس کو ساری کو چینلائز کیا، اپنے خیالات کو، اپنی جدوجہد کو۔ تو اس میں اللہ میاں نے پھر اس آئیڈیا ایک لے کے انسان آگے بڑھتا ہے۔ یہ ایک موٹیویشن ہے۔ آئیڈیا کے ذریعے ہی ہم دنیا ساری چل رہی ہے، تو انسان بھی اپنے آپ کو بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ اس کے لیے میں اور بہت سے جیسے ہمارے جتنے کوئی 20 کے قریب ایسے میں باتیں آپ کو بتا سکتا ہوں جو ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں، جو ہیومن ریسورسز ہیں، اور حتیٰ کہ لا اینڈ آرڈر کی جو پوزیشن ہے وہ کس طرح کنٹرول ہوگی۔ سسٹم کنٹرول کرتا ہے، یہ نہیں کہ ہر ایک پر ایک پولیس والا بٹھا دیں تو وہ ٹھیک ہوگا، یا ایک بار ایک باس بٹھا دیں تو ٹھیک ہوگا۔ آپ سسٹم جتنے بنائیں گے، اکنامک سسٹم ہے، پولیٹیکل سسٹم ہے، ایڈمن ہے، جوڈیشری ہے، اس میں سسٹم ہی اب ہمارے تباہ کر دیے۔ اب تو ایسی ڈیوٹی لگی تھی کہ رشیا کی طرح اب ہمارا سسٹم جو تھے وہ بالکل ایسا کولیپس ہے۔ تو اس وقت تو ہمیں، بہرحال میں کوئی مثبت باتیں کرتا ہوں، میں ادھر نہیں جا رہا۔ تو ریسورسز ہیں ان پہ، جیسے ہماری تھر ہے، کیٹی کی بندرگاہ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ کیٹی کی بندرگاہ کے پاس ہمارا جو وہاں ڈپازٹ ہیں کیٹی کی بندر میتھین گیس کے ہیں، شیل گیس کے ہیں، دنیا کے 8واں بڑا ذخیرہ ہے اس میں۔ تو اس کو ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں دے دیں، جس طرح ہمارا گولڈ کا ہے، کاپر کا ہے۔ لیکن اگر کام لوٹ سے ہی ہوں، بہت سے ملکوں کے پاس وسائل ہیں لیکن ان کو صحیح طریقے سے ان کو یوٹیلائز نہیں کر رہا۔ تو آگے سے میں ہر ایک ایٹم، ایک پروجیکٹ لے کے، ایک آئیڈیا لے کے اس کو پاکستان کے لیے الیبوریٹ کروں گا، تاکہ بہت سے دوسرے لوگ شامل ہوں، دوسرے دوست شامل ہوں، اور اس کو ان چیزوں کو لے کے ہم آگے بڑھیں۔ اور جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو بھی جس طریقے سے، اور فارن پالیسی ہے، ہمارا اسٹریٹجک پوزیشن ہے، یہ سارے ریسورسز ہی ہیں، ہیومن ریسورسز ہیں، ان کو منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ تو ایک آواز ہی ہم اٹھا سکتے ہیں کمزور سی، کہ کس طرح لوگ اکٹھے ہوں یا نہ ہوں۔ تو منفی ہمارے ماحول زیادہ چل رہا ہے، تو میں پاکستان کے لیے سب سے ریکویسٹ، التجا کر رہا ہوں۔ میں خود بھی اپنے آپ کو اللہ سے دعا کرتا ہوں سب لوگوں کی بہتری کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کے اتحاد کے لیے، پاکستان کی یکجہتی کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے، آمین۔